منافقین کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ الگ ہو کر سرگوشیاں کرتے تھے، اشارے کرتے تھے، ہنستے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 114 میں کہا جا رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے، یعنی صدقے کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے، یا کسی نیک کام کے لیے، یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ سرگوشی میں کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، یعنی یہ اس کی اجازت ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، یعنی ہدایت آ جانے کے بعد وہ ہدایت کے راستے پر نہ چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کر دیں گے اس کے لیے جس پر وہ چلنا چاہے گا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہتا ہے، یعنی جب کوئی سچی توبہ کر لے اور آئندہ وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے اور پھر اس گناہ کو کبھی نہ دہرائے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اور اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بنا لیا اس نے، اور اس باغی شیطان کو وہ معبود پھر بناتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرے تو یہ شرک ہے، کسی کی اطاعت اللہ کے برابر کرے یہ شرک ہے، کسی کے قانون کو اللہ کے قانون کے مقابلے پر نافذ کرے یہ بھی شرک ہے، اور اگر کوئی عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے لعنہ اللہ، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، جس پر اللہ نے لعنت کی، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا، یعنی شیطان نے، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، یعنی جھوٹی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ امیدیں دلاؤں گا۔ یعنی شیطان جو ہے وہ لوگوں کے وقت صلاحیتوں کو گناہ کے کاموں میں لگواتا ہے۔ میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، یعنی ان کے کانوں کو چیرا لگا کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پیدائشی بناوٹ ہے، ساخت ہے، اسے بدلا جائے، یعنی فطرت کے خلاف جایا جائے۔ مثلاً عمل لوط، اور اسی طرح اولاد کو بغیر کسی عذر کے ضبط اولاد جو ہوتی ہے ولادت وہ کرنا، مرد اور عورتوں کو بانجھ بنانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنایا وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا اور وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، اور ان لوگوں سے وہ وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، جیسے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ ہمیں بخشوا دیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، مگر کہا جا رہا ہے شیطان کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ بھی نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں سے نکلنے کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ انجام کار نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگا، یعنی نہ تو تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو،
تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ذرا برابر ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، دین کے ہر حکم پر عمل کیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، یعنی وہ توحید پر بھی تھا اور یکسو بھی تھا، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ عورتوں کے معاملات پر، یتیم جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں اب آیات آ رہی ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکامات جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، یعنی حق محرونے نہیں دیتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، یعنی مال کی خاطر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہو، ویسے تمہیں پسند نہیں ہوتی یا تمہیں پسند تو ہوتی ہیں لیکن اس لیے نکاح کر لیتے ہو کہ یتیم ہیں، تم سرپرست ہو، ان کو حق ادا نہیں کرو گے، اور وہ احکامات جو ان یتیم بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرَادًا، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس پہ صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی گھروں کو نہ توڑو، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، یعنی ایسا نہ کرنا کہ کوئی نئی شادی کرو تو پچھلی بیوی کو بھول جاؤ اور سارا دھیان اس نئی کی طرف لگا رہے۔ کہا جا رہا ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، یعنی محبت جو ہے کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے اس پر تو پوچھنی ہوگی، لہٰذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، یعنی باقیوں کے حقوق ہی پورے نہ کرو، اگر ایک سے زیادہ ہیں یا دو ہیں تو ایک کا تو بہت زیادہ خیال رکھو، اس کے سارے حقوق ادا کرو اور دوسری کو پوچھو ہی نہ۔ کہا جا رہا ہے اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائے یعنی طلاق ہی لے لیں تو اللہ اپنی وسعت قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو بہتر جوڑے عطا کرے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا ہے بینا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، اصل چیز ہے تقوی۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر دوسری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے، اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔
ہمیشہ دعا جب مانگی جائے تو آخرت بھی مانگی جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمدار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے. اور عدل و انصاف کرتے وقت اگر تمہیں اپنے خلاف جانا پڑے تو وہ بھی جاؤ، یا اپنے والدین کے خلاف جانا پڑے، رشتہ داروں کے خلاف جانا پڑے تو کہا جا رہا ہے وہ بھی تم کرو، لیکن انصاف قائم کرنے والے بنو. فریق معاملہ خواہ بالدار ہو یا غریب، تم انصاف کرو. اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. یعنی اگر ظالم غریب ہے تو یہ نہ سوچو کہ وہ غریب ہے، نہیں، انصاف کرو. پھر ہے لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. یعنی یہ نہ ہو کہ اپنی خواہشات کی پیروی میں تم عدل نہ کرو، یعنی جانبداری کسی کی نہیں کرنی، کسی کی سائیڈ نہیں لینی، جو حق ہے وہ بتانا ہے، انصاف کرنا ہے. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی اللہ کا گواہ بن کر کھڑے ہونا جو ہے اس کو یاد رکھو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات اور انجیل پر، جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، یعنی ان سب کا انکار کیا. وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. کہا جا رہا ہے کہ ایمان پر قائم رہو، ختم بالایمان کی دعا کرو. یہ نہیں کرو کہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے. کہا جا رہا ہے اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور کبھی ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا. دیکھیں، ایسا بھی ہوتا تھا کہ منافقین جو تھے وہ صبح ایمان لاتے تھے اور شام کو مرتد ہو جاتے تھے، تاکہ دوسروں کو بھی دین سے بزن کریں اور کہیں دیکھو ہم تو ایمان لائے تھے لیکن ہم نے تو کوئی خیر ہی نہیں دیکھی. تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ایمان لانا پھر کفر کرنا، پھر ایمان لانا پھر کفر کرنا. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شعوری حقیقی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی ایمان جو ہے وہ یقین قلبی ہوتا ہے، یعنی یہ ایمان جو ہوتا ہے وہ دل میں کھپ جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، خون میں دوڑنے لگتا ہے، پھر عمل میں ڈھل جاتا ہے اور انسان دوسروں کے لیے عملی نمونہ بن جاتا ہے. اب منافقین سے کہا جا رہا ہے بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، یعنی کافروں کی محفلوں میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ عزت ملے، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی عزت دینا بھی اللہ کا کام ہے، اللہ سے عزت مانگنی چاہیے، اور عزت ہمیں سب سے زیادہ کرنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ مشغول ہو جائیں. یعنی جہاں پہ اللہ رسول کا اور قرآن و سنت کا، اللہ کی آیات کا، اہل ایمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا کہیں پر غیبت ہو رہی ہو تو کہا جا رہا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ مشغول ہوں. اگر اب تم ایسا کرتے ہو تو تم ہی انہی کی طرح ہو، یعنی اگر تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے سب برابر کے گناہ گار بن جاؤ گے. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یعنی کافر جو تھے
منافقین وہ سب سے بنا کر رکھتے تھے، انہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے منافقین تو انہوں نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہوا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی اگر مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، دیکھو مسجدوں میں نمازیں تمہارے ساتھ پڑھتے رہے، تمہارے سامنے تو ہم نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان لائے تھے۔ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہتا، یعنی انہیں کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی تو ان سے کہتے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ یعنی ہم لڑ تو مسلمانوں کی طرف سے رہے تھے، تمہارے خلاف تھے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں مسلمانوں سے بچا رہے تھے، بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یعنی اللہ نے کبھی کافروں کے لیے غلبہ نہیں رکھا، اگر کبھی آتا بھی ہے مسلمانوں پر کوئی شکست آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ شکست بھی آزمائشی ہوتی ہے اور ان کی اصلاح کے لیے آتی ہے، نصیحت کے لیے آتی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ خوب گناہوں میں پکے ہو رہے ہیں تاکہ جہنم میں یہ منافقین جو ہیں وہ پھر جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں گریں۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے یعنی سستی کرتے ہوئے آتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد میں پڑھی جاتی ہے نا، تو یہ اللہ کی یاد میں تو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز مومن اور کافر میں فرق کیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اسے کافر سمجھا جاتا تھا، اور منافقین کیونکہ جھوٹ موٹ کا ایمان لائے ہوئے تھے، لہٰذا یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہم منافق نہیں ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، یہ نماز پڑھنے آتے تھے لیکن دیر سے آتے تھے، سستی سے آتے تھے۔ جبکہ ایک بندہ مومن تو بہت پہلے نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں چلا جاتا ہے اور وہاں وقت گزارتا ہے، اور اسی طرح جب نماز مکمل ہوتی تھی فوراً بھاگ آتے تھے، جیسے کہ کوئی قید خانے سے جو رہائی ملے تو قیدی بھاگتا ہے، اس طرح دوڑ لگا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف خانہ پوری کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈانوا ڈول ہیں، یعنی ادھر سے ادھر لڑک رہے ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تم پا سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت اور دلیل دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، یعنی قرآن کو تھام لیں اور اپنے دین کو قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو بے حد قدردان ہے، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، بندہ خود ہی شکر گزاری نہیں کرتا، یعنی ایمان لا کر اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، احکامات کو سیکھتا ہی نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہی نہیں، قرآن کو تھامتا ہی نہیں، صبر نہیں کرتا، تقوی نہیں اختیار کرتا، اللہ کے احسانوں کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ یعنی اگر وہ عمل کرتا تو احسان مندی کا ثبوت دیتا نا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں دل سے اللہ کے احسانوں کا اعتراف کرنے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ہمارے 5ویں پارے کا چوتھا ربع سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 سے لے کر 147 تک ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا یا اپنے عمل میں کیا تبدیلی کی۔ آیت نمبر 114، ہمیں ہر طرح کی سرگوشی سے بچنا ہے۔ صرف 2 طرح کی سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا ہے یا کسی نیک کام کی یا کسی کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہنا ہے، اس کے علاوہ سرگوشی نہیں کرنی۔ آیت نمبر 115، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اور کسی طرح کے بھی شرک کرنے سے یا بدعت کرنے سے، گمراہی والے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 116 اور 117، ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، کیونکہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آیت نمبر 118، شیطان کی پیروی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کی پیروی سے بچیں۔ آیت نمبر 119 سے لے کر 121 تک، اگر ہم شیطان کے بہکاووں میں آئیں گے اور شرک کریں گے یا اللہ کی جو خدائی ساخت ہے اس میں تبدیلی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ کر دے گا، ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور ٹھکانہ ایسے لوگوں کا جہنم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے ان سب چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ شیطان کے سارے وعدے، دھوکے اور فریب پر مبنی ہوتے ہیں۔ لہٰذا شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم نے مختلف اوقات کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھنی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نمازوں کے بعد کے اذکار اور مسنون اذکار صبح شام کے جو ہوتے ہیں وہ پڑھنے ہیں، شیطان سے بچنے کی دعائیں پڑھنی ہیں اور ہر گناہ کے کام سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں مشغول رکھنا، تلاوت قرآن کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 124 اور 125، ہماری آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا جنت میں جانے کے لیے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ ہم نے اخلاص کے ساتھ شعوری ایمان لا کر نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 127، یتیم لڑکیوں کے سرپرست مال کی خاطر رغبت نہ رکھنے کے باوجود ان سے نکاح نہ کریں، اور نہ ہی ایسا کریں کہ خوبصورت لڑکیوں کو حق مہر جو ہے وہ نہ دیں، یعنی حق مہر دیے بغیر ان کے مال اور جمال سے فائدہ اٹھائیں۔ آیت نمبر 128، طلاق لینے سے بہتر ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے حقوق میں کمی بیشی کر کے آپس میں صلح کر لیں۔ آیت نمبر 129، اگر شوہر اپنی بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات قائم نہیں رکھ سکتا تو بہتر ہے کہ وہ ایک ہی بیوی رکھے۔ آیت نمبر 130 سے لے کر 132 تک، اگر میاں بیوی میں کسی صورت سمجھوتا ممکن نہ ہو تو انہیں طلاق لے لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے انہیں ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، یعنی دونوں کو بہتر جوڑے عطا فرمائے گا، دونوں کو بہتر اسباب مہیا کر دے گا۔ آیت نمبر 131، ہمیں ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 133، اگر ہم اللہ کے دین پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں ہلاک کر کے ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 134، ہمیں ہر عمل اخلاص کے ساتھ آخرت کے اجر کے لیے کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 135، ہمیں انصاف کا علمدار بننا چاہیے، یعنی صرف انصاف کرنا نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 136، ہمیں شعوری ایمان لا کر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 137، اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتد ہونے والے کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، لہٰذا ہمیں خاتمہ بالایمان کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 138 سے لے کر 139 تک، 138 سے 139، ہمیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست رفیق نہیں بنانا چاہیے، ایسا کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے عزت چاہنی چاہیے، نہ کہ لوگوں سے، اور عزت بھی صرف اللہ کی کرنی چاہیے، وہی
سب سے زیادہ عزت کا حقدار ہے۔ آیت نمبر 140، جہاں قرآن و سنت کے خلاف بات ہو رہی ہو، غیبت ہو رہی ہو، دین کا یا دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، یعنی جب تک وہ ٹاپک چینج نہ کر لیں۔ آیت نمبر 141 سے لے کر 143 تک ہمیں منافقین کی بری خصلتوں سے بچنا ہے۔ وہ دو رخے ہوتے ہیں، یعنی دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ ان کی ساری دوستیاں اور ہمدردیاں جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مسلمانوں سے تو ایمان لانے کے جھوٹے دعوے کیا کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ نماز سستی سے پڑھتے ہیں اور اللہ کی یاد میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، اور وہ ایمان اور کفر کے درمیان لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی ان تمام خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 144 سے لے کر 146 تک ہمیں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا، ورنہ یہ ہمارے خلاف سری حجت ہوگی، یعنی یہ ثبوت بن جائے گا، دلیل بن جائے گی۔ آیت نمبر 146، ہمیں منافقین کی بری خصلتوں سے بچنا ہے کیونکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ آیت نمبر 147 اور 148، ہمیں چاہیے شعوری ایمان لا کر اللہ سے جو بھی ہم سے کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں جانے انجانے میں، سچی توبہ کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں اور اپنے آپ کو دین کے لیے، اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب اجر عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کی بڑی قدردانی فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔